الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلا خطبہ ہے وہ میں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ جب آپ نے خطبہ، آپ خلیفۃ المسلمین بنے تو خطبہ دیا آپ نے، اور کتنا خوبصورت خطبہ ہے۔ یہ مقام تھا قبیلہ بنو ثقیفہ کے اندر جب آپ کی بیعت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے پھر خطبہ ارشاد فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اس کے بعد فرمایا اما بعد، حمد و صلات کے بعد، ایھا الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ وہ بہتر ہیں، بطور عاجزی فرمایا۔ فإن أحسنت فأعینونی، اگر میں اچھے کام کروں میری مدد کرنا، سب اچھا نہیں کہنا، درباری نہیں بننا، اچھے کام کروں فأعینونی، میری مدد تم نے کرنی ہے۔ وإن أسأت فقومونی، فرمایا اگر میں اچھے کام نہ کروں تو پھر مجھے سیدھا کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ عوام کو حق ہے، اپنے امیر پر اعتراض کا حق ہے، خود خطبہ دے رہے ہیں پہلا۔ فرمایا الصدق امانت، سچائی ایک امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے، اور سنو والضعیف فیکم قوی عندی حتی اریح علیہ حقہ انشاءاللہ، فرمایا جو تمہارا کمزور ہے نا وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، جب تک اس کا حق اسے واپس نہ دلواؤں، وہ میرے اوپر طاقت رکھتا ہے، وہ طاقتور ہے، جب تک اس کا حق اسے نہ دلواؤں۔ والقوی فیکم ضعیف حتی آخذ الحق منہ انشاءاللہ، فرمایا جو تمہارا طاقتور ہے نا، فنے خواہ ہے، فنے خواہ نہیں چلے گا میرے سامنے، کوئی طاقتور ہے اگر کسی کمزور پہ ظلم کیا ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، جب تک کہ اس کا حق اس سے لے کر اسے نہ دے دوں، حق واپس دے گا پھر وہ طاقتور بنا پھرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ پہلی بات، یعنی ابتدائی باتیں ارشاد فرمائی کہ میں تمہارا امیر المومنین بن گیا ہوں، میں کوئی تم سے بہتر نہیں ہوں، اچھے کام کروں تو تم میری مدد کرنا، برے کام کروں مجھے سیدھا کر دینا، سچائی امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے، اور تمہارا کمزور جو ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، جب تک اس کا حق نہ دلواؤں، اور تمہارا طاقتور کمزور ہے جب تک اس سے حق غریب کا نہ لے لو۔ اور فرمایا اگلی بات لا يدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربهم اللہ بالذل، جو قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیتی ہے اللہ ان پر ذلت کو مسلط کر دیتا ہے، وہ ذلیل ہو جاتی ہے، رسوا ہو جاتی ہے جو جہاد چھوڑ دے۔ اور فرمایا ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم قط الا عمهم اللہ بالبلاء، اور جس قوم کے اندر بدکاری بہیائی عام ہو جائے اس قوم کو اللہ مصیبتوں کے اندر ڈال دیتا ہے، اس پر مصیبتوں کے ہر طرف گھراؤ، مصیبتیں، پریشانیاں۔ اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، فرمایا جب تک میں اللہ رسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرنا، سب اچھا مجھے نہیں کہنا، میری اطاعت کرنا۔ فإن عصیت اللہ ورسولہ، اگر اللہ رسول کی نافرمانی کر بیٹھوں میں، فلا طاعت لی علیکم، تو تم میری اطاعت نہ کرنا۔ قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ، اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے۔ اس کو سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ نمبر 661 پہ درج کیا گیا ہے۔ کتنا خوبصورت یعنی خطبہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا عطا فرمایا۔ تو اس کی روشنی میں آج ہم دیکھیں کہ ہمارے امراء، ہمارے سلاطین، ہمارے بڑے کیا اس کی روشنی میں چل رہے ہیں؟ اگر نہیں چل رہے تو ہم چلیں اور دیکھیں ہم پہ ذلت کیوں آ رہی ہے، ہم پریشان کیوں ہیں، آج ہمارے اندر مصیبتیں اور بلائیں کیوں ہو رہی ہیں، ذلت کے پہاڑ کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے جہاد چھوڑ دیا۔ خواہش ہے میری طرح میرے اہل وطن کی سوئے بھی رہیں، خواب کی تعبیر بھی مل جائے، بس اتنا ہو کہ اپنی دعاؤں کی بدولت آزاد فلسطین ہو، کشمیر بھی مل جائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔